پیارے دوستو، السلام علیکم۔ بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلمان بن عبد الملک، سب سے حسین 42 سال کی عمر جوانی، جب اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو لاش ہلنے لگی، تو ان کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابو زندہ ہیں، سکتہ ہو گیا ہوگا، ابھی زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے، ارے بھتیجو، زندہ نہیں ہیں، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، چھپاؤ، جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا۔ ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، مگر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا، انہوں نے رضا بن ہبہ سے فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان چچا سسر، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے ان کو عبد الملک بن مروان کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کر دیکھا تو ان کا چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا اور رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، گال سرخ، آخر کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا، اس نے 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، ولید بن عبد الملک نے۔ میں نے ان کے کفن کی گرہ کو کھولا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، قبلہ کی طرف سے چہرہ ہٹ چکا تھا۔ پھر سلمان کے کفن کو کھولا، اس کا بھی چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا، رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے، اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں نے شاعر بنا، تھوڑی سی اٹھان ہوئی تو علم کا شوق ہوا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے ان سے شادی کی۔ اب اللہ نے مجھ کو حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو گے میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظموں پر حکومت ہے، اور ایسا رعب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا کہ کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکا۔ 3 بر اعظموں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظموں میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظموں میں ظالم کوئی نہ بچا، اور 3 بر اعظموں میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہ ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے تو میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو پہلے اپنے حق معاف کرو۔ سیاسی لحاظ سے فاطمہ جیسی عورت تاریخ میں نہیں آئی، 7 نسبتوں سے یہ شہزادی ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی، عمر، میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جائیں، میں نے سارے حق معاف کیے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی راتیں اور دن کیسے گزرے،
مسلے پر روتے روتے وہیں سو جاتے اور مسلے پر روتے روتے وہیں سے اٹھتے۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا۔ تنخواہ پر آ گئے۔ عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں باپ سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو۔ فاطمہ کے پاس عمر کے 3 بر اعظموں کے خلیفہ کے بچے آ رہے ہیں۔ امی جان ابا سے کہیں عید آ رہی ہے، ہمیں عید کے کپڑے لے دیں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں، گندم کے ڈھیر کی طرح۔ کہا امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ کہا فاطمہ میرے پاس تو پیسے کہاں سے کپڑے لے کر دوں؟ فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کریں؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ اس سے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم کے بازار گرم کیے، اور آج اسی تخت پر ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے ہم بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں اور میں مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلا لوں گی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بلایا اپنے وزیر خزانہ مصلاحم اپنا غلام۔ ہاں بھائی مزاحم، ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، آ کر اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے اے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے سر جھکا لیا، اٹھے، گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا فاطمہ بچوں سے کہہ دو ان کا باپ ان کو کپڑے لے کر نہیں دے سکتا۔ عید کا دن آ گیا، بنو امیہ کا خاندان ملنے آ رہا ہے۔ سارے سرداروں کے بیٹے، اعلیٰ ملبوسات سب ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک طرف دیکھا تو سرداروں کے بیٹے اور زرق برق پوشاکیں، ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھا، جسموں پر پرانا لباس۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈگمگا گئی۔ فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو نہیں ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے ہی نہیں لے کر دیے۔ ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، وہ آپ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے، وہ آپ سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ابا جان آپ کو عید مبارک ہو، آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ ہمارے باپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ انسانوں کو کپڑوں میں نہیں تولا جاتا۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنی بیگم فاطمہ سے کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں؟
میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی امیر المومنین خزانے بھرے پڑے ہیں، کیا ایک درہم کا بھی حق نہیں کہ لے کر آپ انگور کھا لیں؟ فاطمہ کی بات سن کر تڑپ کر بولے فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکے صاحب اقتدار اپنی جگہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے لوٹ کھسوٹ میں لگا ہوا ہے، اللہ ہمارے حال پہ کرم فرمائے، دنیا بڑی خسارے کی جگہ ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔